السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم نے اسلامیات 202 کا لیکچر نمبر 6 اور 7 اکٹھا کور کرنا ہے. بہت شارٹ سے چیپٹرز ہیں اور بہت آسان ہے. جلدی لیکچر کور کرتے ہیں. لیکچر شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں. اگر آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے واٹس ایپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آیات ہیں. آیات کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. تو سورہ حجرات کی آیات چل رہی ہیں. 12 ورسز میں ہمیں کیا کہا ہے کہ جی آپ اوور سنوپنگ، کہ آپ لوگوں کے گھر نہ جائیں، اوور ہیٹنگ نہ کریں، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. بیک بائٹنگ نہ کریں اور غیبت جس کو کہتے ہیں ہم وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو سورت کے متعلق ان کا ایک شارٹ سا میننگ بتاتی جاؤں گی کہ اس ہمیں آیت میں کیا بتایا اور اس آیت میں کیا بتایا، اور اس کے حساب سے آپ اپنا پیپر کور کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا سورت میں سے پیپر نہیں آتا. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو ساتھ بتاتے جا رہی ہوں. آیت نمبر 12 میں اب انہوں نے ہمیں یہ دو چیزیں بتائی ہیں کہ اوائڈ سنوپنگ اور اوائڈ بیک بائٹنگ. اب آیت نمبر 13 شروع ہو گئی ہے. تو اس میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پٹی از دا سول. اسلام میں جو رحم دلی ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈ آف ایکسیلنس ہے ہمارے پاس. اور پرائیورٹی اور سپرمیسی جو ہے وہ اس ٹائم میں ایک ریڈیکل ڈسٹنکشن ہے قرآن پاک میں کہ آپ پرائیورٹی اور سپرمیسی جو ہے آپ کو اگنور کرنی پڑے گی. آپ کو خود کو اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 14 to 18 ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی. The well known commentator امام مجاہد said that the verses are revealed about بنو اسد بن خزیمہ. حضرت امام مجاہد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے آیات نمبر 14 to 18 ٹھیک ہے حجرات سورہ الحجرات کی آیات ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کس کے بارے میں ہے؟ بنو اسد بن خزیمہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں. اسلام اور فیتھ کو انہوں نے انٹر ریلیشن کیا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں سینونیم کے طور پہ ہم یوز کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس لیکچر نمبر 7 سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکچر نمبر 6 اتنا شارٹ سا تھا، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مڈس کا سلیبس بہت تھوڑا سا ہے. 15 چیپٹرز ہیں، بہت آسان ہے. آپ فل مارکس لے سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں ویڈیوز MCQs کی بھی بنا دوں گی، وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. پیپر سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. ہولی قرآن اینڈ اٹس ٹائپ چیک لیکچر نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے جی سورہ مومنون ہے وہ سٹارٹ ہوگی اور اس کے آیت نمبر 1 سے 11 تک ہمارے پاس وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے ہمیں 10 باتیں کی ہیں. اس میں کیا کیا باتیں کی ہیں؟ دا بلیورس مسٹ ون تھرو، کہ بلیورس جو ہے ان کو اپنے اوپر مطلب وہ ہمیشہ ہی فتح پائیں گے. ٹھیک ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو اپنی نمازیں کو قائم رکھنا ہے، آپ کو فضول باتیں نہیں کرنی ہے، آپ کو چیریٹی دینی ہے، آپ کو زنا جیسے دوسرے کاموں میں برے کاموں میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. آپ کو میرج کے علاوہ اور کسی طرح کوئی رشتہ نہیں رکھنا کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کو لمیٹڈ کر لینا ہے. ٹرسٹ اور جو آپ کے پاس فیتھ فل آبزرو دیئر ٹرسٹ، کہ آپ کو اپنا جو عقیدہ ایمان ہے اس کو سلامت رکھنا ہے. اور جو ٹائمز پریئرز ہیں ان کو وقت کے اوپر پڑھنا ہے. نمازیں وقت پہ قائم کرنی ہے، وقت پہ ادا کرنی ہے. اپنے جو ہائرز ہیں، اپنے جو آل اولاد ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کو پیراڈائز ان سب باتوں کے بعد آپ کو جنت کی خوشخبری دی جائے گی. پھر ہمارے پاس سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 to 66 ہے. اچھا، اس میں آپ سے نہ آیات کا نمبر پوچھیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ یہ کون سی آیت ہے یہ بتا دیں. جسٹ آپ سے وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب وہ آپ سے کہیں گے کہ سورہ مومنون میں ہمیں کیا بات بتائی گئی ہے. اب وہ آپ سے سمپل یہ پوچھیں گے، وہ آپ سے کچھ بھی مشکل نہیں پوچھیں گے کہ وہ آیات بتا دیں یا وہ آپ کو یہ آیت دے دیں اور اس کو ترجمہ بتا دیں. ایسا کچھ نہیں ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیہیویئر از دا ریفلیکشن آف ہیومن تھاٹس. جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ جاہلوں کی طرح مطلب بات کر رہے ہیں تو مطلب آپ کو ایک روڈ پرسن جو ہے لیبل کر دیا جاتا ہے. اور سلام کیا ہے؟ سلام ہے سلام متارکت مینس گیونگ اپ آرگیومنٹس، کہ آپ کسی سے بات کرنے لگے ہیں. اچھا جی، سینز آف ہیل ہمیں بتائے ہوئے ہیں. جہنم کے کچھ سینز ہمیں بتائے ہیں کہ جی آپ کی جو سکنز ہوگی وہ جل رہی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کو کانٹوں کے اوپر کھانا دیا جائے گا، آپ کو پنش کیا جائے گا آئرن ہیمرس کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ کو مطلب لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے. آپ کو بوائلنگ واٹر کے اندر ڈالا جائے گا، ابلے ہوئے پانی کے اندر ڈالا جائے گا. اور آپ کو جو کھانا ہے وہ پیپ نہیں ہوتی اس کے ساتھ کھلایا جائے گا. اور ٹو بی کلوتھڈ وتھ فائر، آپ کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر سورہ فرقان کی آیات نمبر 67 to 71 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان کے اپنے جو بندے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے فائنینشیل ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان آیات میں بتا رہے ہیں.
جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ماڈریشن ہوتے ہیں، وہ عاجزی اور انکساری مطلب اپنے کاموں میں رکھتے ہیں، وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب دو ڈفرینس بتائے ہیں ہمیں اسراف اور تبذیر میں، ایکسٹراویجنس اینڈ ایکسپینڈنگ ویسٹفلی. ایکسٹراویجنس ہمارے پاس ہے کہ جی آپ نے اپنا پیسہ بہت ہی ان نیسیسری مطلب نیسیسری آپ کو جتنا ضرورت تھا آپ نے اتنا ہی خرچ کیا. ٹھیک ہے، اٹ مینس اسپینڈنگ مور دین نیسیسری، آپ نے جتنا ضرورت تھا اس سے زیادہ خرچ کیا. اور ایکسپینڈنگ ویسٹفلی وہ ہے کہ آپ نے ایسی ایکٹیویٹیز میں کام خرچ کیا کہ جس کو آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ نے شو آف کرنے کے لیے بس ایسے ہی خرید لیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں وہ شارٹ کویشچن میں پوچھے جا سکتے ہیں. یہ ہو گیا. دین ہمارے پاس ٹیکسچر اسٹڈی سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 to 76 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے بندے، عباد الرحمن کا مطلب کیا ہے جی؟ سرونٹس آف رحمان. یہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میننگ آف شہادت اور زور. اب شہادت ہے جی ٹیسٹیفائی، یہ کوئی چیز کو پریزنٹ کرنا، اور زور اس زمرے میں آتا ہے کہ جی آپ کوئی چیز جھوٹ بولیں. اب ہر غلط ایکٹ جو ہوتا ہے اس کو زور نہیں کہہ سکتے ہم، ہر چیز جو غلط ہو اس کو زور نہیں کہتے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی دے ڈو ناٹ اگنور. جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس طرح اگنور نہیں کرتے جیسے وہ بہرے اور اندھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہی جو پائس اور رحم دل ریڈرس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو اینڈ پہ جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. اب ادھر سوال یہ ہوتا ہے کہ صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ صبر کریں کہ جی ہمارے پاس پاور نہیں ہے، اسٹرینتھ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. صبر وہ ہے کہ آپ کے پاس پاور بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کوئی بھی گناہ نہ کریں، آپ انصاف سے کام لیں. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. یہیں تک لیکچر نمبر 7. نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. اللہ حافظ.